بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماں باپ کے نافرمان کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے کہ اس پر اللہ رب العزت کا ایسا کون سا عذاب آیا جسے سننے کے بعد آپ توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے انتہائی سخت عذاب ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو دنیا والوں پر بھی ظاہر فرماتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص کسی محلے سے گزرا جس کے کنارے پر ایک قبرستان تھا۔ اچانک بعد عصر ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک ایسا آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا اور باقی جسم انسان کا تھا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح چیخا اور پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ اس قبر کے پاس ہی ایک جھونپڑی تھی۔ وہ آدمی اس جھونپڑی کے قریب آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھی اور ایک جوان عورت موجود تھی۔ وہ بوڑھی عورت اس قبر والے کی ماں اور جوان عورت اس قبر والے کی بیوی تھی۔ جوان عورت اس آدمی سے کہنے لگی، کیا تم اس بڑھیا کو دیکھ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں، اور بتاؤ کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس جوان عورت نے جواب دیا کہ یہ قبر والے کی ماں ہے۔ وہ شرابی تھا، اور جب شام کو گھر آتا تو ماں نصیحت کرتی کہ اے بیٹے، اللہ سے ڈرو، آخر کب تک اس ناپاکی کو پیے گا؟ یہ اپنی بوڑھی ماں کو جواب دیتا کہ تو گدھے کی طرح ہر وقت کیوں چلاتی رہتی ہے؟ پھر ایک دن اللہ کی ایسی کرنی ہوئی کہ عصر کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے اس شخص کو نہلا دھلا کر اس کا جنازہ پڑھا اور اسے قبرستان لے گئے اور قبر میں دفنا دیا۔ اب ہر روز عصر کے بعد اس کی قبر شک ہوتی ہے اور اس میں سے وہ شرابی شخص نکلتا ہے جس کا جسم تو انسان کا ہے لیکن سر گدھے کا۔ وہ 3 مرتبہ گدھے کی طرح زور زور سے چلاتا ہے اور پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ ہے ماں باپ کے نافرمانوں کی سزا۔ قرآن کریم اور احادیث میں والدین کے ساتھ حسن و سلوک اور ان کی خدمت کی بڑی تاکید آئی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اور تیرے رب نے حکم دیا کہ باوجود اس کے کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کیا کرو۔ اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں سو ان کو کبھی اف بھی نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شکست سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یہ دعا کرتے رہنا کہ اے پروردگار، ان دونوں پر رحمت فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، میری پرورش کی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ایک ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، جب آدمی کسی دوسرے کے والد کو گالی دیتا ہے تو وہ گالی اس کے والد کو بھی جاتی ہے۔ اگر وہ کسی دوسری کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ دوسروں کے والدین کو گالی دینا بھی اپنے والدین کو گالی دلوانے کا سبب ہے، اور اسے کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، جو براہ راست اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا، ذرا سوچئے۔ لہٰذا اپنے ماں باپ کو گالی دینے والا عبرتناک انجام سے ضرور دوچار ہوتا ہے۔ ماں باپ کو اذیت پہنچانے کا سبب بننا بھی ان کی نافرمانیوں میں سے ہے۔ جو شخص والدین کے حقوق کو جانتا ہے وہ ہمیشہ ان کی تعظیم کرے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے اور ان کے حقوق کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔